الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد آج کا دن جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، پوری دنیا میں یہ دن بڑا مشہور و معروف ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اقربا اور آپ کے احباب نے میدان کرب و بلا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی قربانیاں پیش کی جن قربانیوں کو ہمیشہ سے یاد کیا جاتا ہے اور قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ام فضل نے جب خواب دیکھا اور بڑی پریشان ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا پریشان کن خواب ہے. آپ نے فرمایا بیان تو کرو کیا دیکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور وہ میری گود میں آیا ہے، اس لیے میں بڑی پریشان ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے. اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تالد فاطمۃ انشاءاللہ ولدن یکون فی حجرک، کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ ایک بیٹا جنے گی اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا. اور وہ بیٹا کون سا بیٹا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی. حضور علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلنے والے، سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھنے والے، اور جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، وہ حسین پاک اور حسن پاک کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور رات کا وقت ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمبلی اوڑی ہوئی ہے، چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے، لیکن اندر سے کوئی چیز ہے آپ کی دونوں طرف
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے چادر کے اندر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کو کھولا تو ایک طرف حضرت حسن اور ایک طرف حضرت حسین تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہم ہذان ابنایا وابنا بنتی، یا اللہ یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں. فاحبہما، یا اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو جو میرے ان بیٹوں سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. یہ ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا کر پیار فرماتے، شفقت فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں شہزادے دنیا میں میرے پھول ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چومتے بھی تھے اور ان کو سونگھتے بھی تھے جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت. اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر تھا. نماز مغرب کا وقت قریب ہوا. میں نے اپنی امی جان سے اجازت طلب کی کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے میں مسجد میں جاؤں اور جا کر مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھوں، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کروں، عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں اور میری والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں. والدہ نے اجازت دی. مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما رہے. دعا کے لیے عرض کرنے کا موقع نہ مل سکا. عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے. پھر سوال کرتے ہیں، اپنا منہ آگے کی طرف ہے، پیچھے منہ موڑے بغیر سوال کرتے ہیں من میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور خود ہی فرماتے ہیں حذیفہ آ رہا ہے میرے پیچھے. عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے، کیا کام ہے، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ غفر اللہ لکا والے امے کا، اللہ تیری بخشش بھی فرمائے اور تیری ماں کی بخشش بھی فرمائے. اب سوال تو پورا ہو چکا تھا، عرض کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے ہاں اللہ کے پاس سے فرشتہ آیا ہے اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی ہے مجھے سلام عرض کرنے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے، اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سیدہ ہے اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حضرات محترم اتنی بڑی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنے مقام حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئے. اور یاد رکھیں اس تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے مقبولان بارگاہ الہی آئے ہیں، اور اگر ہم ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ رب العزت کے ان مقبولوں کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کسی پر خوش ہوتا ہے،
اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت بڑا امتحان اپنے اس بندے پر بھیجتا ہے، اور بھیج کر دنیا والوں پر واضح فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنا مقبول بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنی بارگاہ کا قرب عطا کیا ہے۔ ویسے ہی نہیں عطا کر دیا بلکہ یہ اس چیز کا مستحق تھا۔ دیکھو میں نے اس کے اوپر کتنا بڑا امتحان بھیجا ہے، لیکن اس امتحان میں اس نے اپنی زبان پر ذرا شکوہ نہیں کیا، ذرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا یا اللہ جس امتحان میں میرے امتحان میں تو راضی ہے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اور آج کا دن خصوصیت کے ساتھ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ اگر تاریخ انسانیت میں ہم اس کا مطالعہ کریں، اس دن اللہ رب العزت کے بڑے بڑے امتحان اللہ والوں پر آئے اور اللہ والوں نے صبر کی انتہا کر دی، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں پر کرم کی انتہا فرما دی اور عطا کی انتہا فرما دی۔ یہ محاورہ بڑا مشہور ہے، العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنا بڑا امتحان آتا ہے بندے پر اور بندہ اس امتحان میں سرخ روح ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنی بڑی عطا اس پر فرماتا ہے، اتنا بڑا انعام اس کے اوپر فرماتا ہے۔ اب دیکھیں تاریخ انسانیت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کتنی عظیم ہستی ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام اتنی عظمت والے، جد الانبیاء کہلانے والے، خلیل اللہ کہلانے والے، لیکن اللہ رب العزت نے کتنے امتحان لیے، کتنی آزمائشیں لی، ان سب کو تو ہم اختصار کے ساتھ بھی اس تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا فرمایا، اور جب بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا فرمایا آپ بیٹے سے پیار فرما رہے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، بڑا گہرا دوست بنایا ہے، لیکن ابراہیم تو اپنے بیٹے سے پیار فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم کو جتنا مجھ سے پیار ہے اتنا کسی اور چیز سے پیار نہیں ہے، اور فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ خود جاننا چاہتا ہے، نہیں، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت دوسروں پر واضح فرمانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ، اس مقام پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا نہیں کہتے کہ یا اللہ دعاؤں کے بعد یہ بیٹا تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، نہیں، بلکہ ابراہیم تو وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو کوئی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذرا پس و پشت نہیں کی، بلکہ فوراً اپنی گردن کو میرے حکم کے سامنے جھکا کر رکھ دیا۔ ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیل کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں بیابان جنگل میں، اور جب واپس ہوتے ہیں تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، اور اتنا دور ہوتے ہیں کہ بیٹے پر اور اپنی بیوی پر نگاہ نہیں پڑتی، پھر واپس خانہ کعبہ کی فضا کی طرف جو بغیر عمارت کے ہے اس وقت مڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ تیرے حکم سے ایک ایسے نالے میں، ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ جہاں سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ فرما دے۔ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بندے بن سکیں۔ اب دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ دنیا والوں پر واضح فرمانا چاہتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں ملنے والا بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل سے نہیں روک سکتا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، حکم ہوتا ہے ان کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیٹے کو لٹا لیتے ہیں، چھری ان کی گردن پر چلاتے، چھپ چلانی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فوراً جاؤ، جنت سے ایک دمبا لے کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو اور اسماعیل کو اٹھا دو۔ اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے یہ جو امتحان لیا نا اولاد کا، یہ اولاد کا امتحان لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، یا حضرت کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، تیرے ساتھ کوئی کام نہیں۔ عرض کی کہ جس سے کام ہے اس کو ہی بیان فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس سے حاجت ہے وہ خود ہی جانتا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ اور حسن اتفاق سے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جس دن یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، جس دن دنیا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اور اس خلیل سے اللہ رب العزت کتنا بڑا امتحان لے رہا ہے، اتنا بڑا امتحان۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا صبر کرتے ہیں کہ صبر کی انتہا کر دیتے ہیں، اف تک نہیں کہتے بلکہ فوراً تعمیل کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ آگ آپ پر گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، آج کا دن تھا عاشورہ کا دن، جس دن یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اللہ رب العزت کے مقدس بندوں کو دیکھیں، اللہ جب ان پر اس آزمائش بھیجتا ہے، اللہ رب العزت جب ان سے امتحان لیتا ہے، چاہے ان سے جان کی قربانی مانگتا ہے، چاہے اولاد کی، چاہے بدن کی قربانی مانگتا ہے، اللہ والوں کو بظاہر تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی تکلیف والی بات ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو، یہ جو شہید ہو رہے ہیں، امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا شہید ہو رہے ہیں، جانیں کھجا رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، بازو کٹ رہے ہیں، جسم پر 72 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے نشان ہیں۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، بڑی مشکل میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان سے آزمائش لی جاتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور اس امتحان میں ان کو اگر تلوار بھی لگتی ہے نا، تو یہ تلوار کا ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے جتنا ایک چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے۔ ایک کیڑی ایک چیونٹی کاٹتی ہے بدن پر، جتنا وہ کاٹتی ہے اتنا ان کو احساس ہوتا ہے، اس سے زیادہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس پر لذت آتی ہے، اور اتنی لذت آتی ہے شہید کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے، تو سوائے شہید کے کوئی اور خواہش ظاہر نہیں کرے گا، اور شہید یہ ظاہر کرے گا خواہش کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیری عزت کی خاطر، تیرے دین کی خاطر میں نے قربانی دی، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک بار نہیں 10 بار پھر دنیا میں بھیجا جائے، اور ہر بار میں اپنی گردن کو تیرے نام پر کٹا دوں۔ یہ ہوتے ہیں شہدائے کربلا، شہدائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں، میں نے عرض کیا کہ جب پیاروں سے امتحان لیتا ہے، اللہ کے پیاروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بہت لطف آتا ہے۔ جس طرح کہ ائمہ اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ بغداد شریف کے
ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے مزار پر میں بھی حاضر ہوا، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں، بہت مشہور بزرگ۔ آپ ایک دن یمن کے اطراف میں گھوم رہے ہیں، سیاحت فرما رہے ہیں، تو یمن کے اطراف میں آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اللہ کا ایک ولی ہے اور اس کے جسم پر زخم ہے اور زخموں پر کیڑے چڑھے ہوئے ہیں اور کیڑے زخموں پر کاٹ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب زخم ہو اور زخم کے اوپر کیڑا چڑھ جائے اور کاٹے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی نے دیکھا کہ زخمی ہے، پورا جسم زخمی ہے اور چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ حضرت بشر حافی کو ترس آیا، رحم آیا، آپ نے اس بزرگ کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو اس امتحان سے نجات عطا فرما، اس کو یا اللہ پاک صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ کیا کہتا ہے بشر حافی کو کہ کون فضول آدمی ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ یہ کون فضول آدمی ہے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ میرا خدا ہے، اگر وہ تکلیف دینے پر مجھے راضی ہے تو میں تکلیف پر راضی ہوں، اگر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ پر امتحان آتا ہے، جسم پر تکلیف ہوتی ہے، امتحان آتا ہے، صبر کرتے ہیں اور جب اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرماتا ہے، تندرست ہوتے ہیں، تندرستی کے بعد ایک دن جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ایوب علیہ السلام کیا حال ہے؟ آپ کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اب تو بڑے خوش ہوں گے، اب تو بڑا اچھا حال ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، جب میں بیمار تھا، بیماری کی حالت میں جو مجھے سرور آتا تھا وہ آج صحت کی حالت میں مجھے سرور نہیں آتا، کیونکہ بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت مجھے جبریل امین کو بھیج کر، اے جبریل تجھے بھیج کر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتا تھا کیف تجدک، اے ایوب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ جس دن سے میں صحت مند ہوا ہوں اللہ کی طرف سے وہ سوال نہیں ہوتا کہ اے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے سخت امتحان اور جتنی بڑی آزمائشیں اللہ رب العزت نے مجھ پر بھیجی، اتنی بڑا امتحان اور اتنی بڑی آزمائش اللہ نے کسی نبی اور رسول پر نہیں بھیجی۔ فرماتے ہیں کتنی آزمائشیں امتحان آئے ہیں کہ اگر وہ امتحان پہاڑوں پر آتے تو پہاڑ بھی ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ اور آپ فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان اور سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور انبیاء کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آپ بھی جب آخری ایام میں مرض کی حالت میں ہیں اور جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دلائل النبوہ بہقی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ رب العزت بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کر پوچھو کہ اے محبوب تمہارا کیا حال ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت خود جانتا ہے، پھر جبریل کو بھیج رہا ہے، ایک دن بھی بھیجتا ہے اللہ رب العزت، دوسرے دن بھی بھیجتا ہے، تیسرے دن بھی بھیجتا ہے، اور حضور علیہ السلام اپنی حالت بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین ایک دن حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے جس کا نام اسماعیل ہے، یہ صاحب آسمان دنیا ہے اور یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اسماعیل فرشتہ ہے یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 1,00,000 فرشتے پر حاکم مقرر فرمایا ہے، اس کے ماتحت 1,00,000 فرشتہ ہے، اور وہ 1,00,000 فرشتہ ایسا ہے کہ ہر ایک فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتہ ہے، اور یہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے دروازے پر جبریل امین حاضر ہے اور اسرائیل حاضر ہے، ملک الموت حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ملک الموت ہے، وہ فرشتہ ہے کہ آج سے آپ سے پہلے آج تک اس نے کسی کے پاس آنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں مانگی، کسی سے اجازت لے کر یہ کبھی نہیں آیا، اور آج کے بعد بھی جس کے بعد آپ پاس آئے گا کبھی اجازت لے کر نہیں آئے گا، صرف آپ سے اجازت مانگ کر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، جبریل جب حاضر ہوتا ہے، ملک الموت حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرا محبوب کہے تو پھر تو نے روح کو قبض کرنا ہے، اور اگر نہ کہے، منع کرے، تو تو نے میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو ایسا ہی کرے گا؟ کہنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے تو اس چیز کا حکم ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں پر اتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں، اتنی بڑی آزمائشیں، اور ان آزمائشوں میں اللہ والے اللہ کا شکر کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شکر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مولا نے، ہمارے آقا حقیقی نے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن پر امتحان آتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کے بعد ہوتے ہیں، جن کا درجہ انبیاء کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد کن کا درجہ ہے؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں ان کا درجہ انبیاء کے بعد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر نبی کے صحابہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام افضل ہیں، ہر نبی کی امت سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل ہے۔ اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کی اصحاب پاک میں سے ہیں۔ ائمہ اسلام نے، ائمہ اسماء و رجال نے جب اصحاب پاک کا ذکر کیا ہے تو اصحاب پاک میں انہوں نے سیدنا امام حسن کا ذکر بھی کیا ہے، سیدنا امام حسین کا ذکر بھی کیا ہے، یہ بھی اصحاب پاک ہیں۔ اور جب یہ بہت اعلیٰ درجے کے مالک ہیں، اعلیٰ ان کو اللہ رب العزت نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو امتحان بھیجا، ان پر جو آزمائش بھیجی، وہ اس آزمائش بھی باقی لوگوں کی آزمائشوں سے بڑی آزمائش تھی، اور باقی لوگوں کے امتحانات سے بڑا امتحان تھا۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو اللہ رب العزت نے شہادت سے سرنواز فرمایا، شہادت عطا فرمائی، اس شہادت کا حضور علیہ السلام کو بھی علم تھا، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت سے علم تھا، اور فرشتوں کو بھی علم تھا، اصحاب پاک کو بھی علم تھا، حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کو بھی علم تھا، سب کو علم تھا کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین سے ایک وقت آنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت سے نوازنا ہے، شہادت عطا فرمانی ہے، بہت بڑا امتحان آنا ہے۔ لیکن سیدنا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اہل بیت کے افراد، اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین کے والدین، اعزاء و اقربا، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ الہ العالمین یہ مشکل ٹال دے، حسین سے اس آزمائش کو ہٹا دے، یہ آزمائش حسین پر نہ آئے، یہ آزمائش، یہ امتحان حسین پر نہ آئے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ حسین کو صبر کی توفیق بھی عطا فرمانا، اور اس صبر کے بدلے میں حسین کو اجر بھی عطا فرمانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاء و اقرباء میں سے خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہت بڑے اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، اور تمام روحانی سلاسل میں آپ کا فیض ہے،
آپ بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ بھی ہیں، اور آپ اگر خود دعا فرماتے یقیناً دعا قبول ہوتی۔ اولیاء کرام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کو بدل دیتا ہے، قضاء کو بدل دیتا ہے، قضاؤں میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر یہ دعا کرتے۔ لیکن امام حسین پاک نے بھی یہی دعا کی کہ الہ العالمین جس چیز پر تو راضی ہے حسین بھی اس پر راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا نہیں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم انبیاء کو مشکل کشا کہتے ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم کہتے ہو کہ اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، ظاہر حیات میں بھی مدد کرتے ہیں، بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں، تو بتاؤ حسین کی مدد کیوں نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مولائے کائنات نے کیوں مدد نہیں کی؟ دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب کسی کے عزیز سے امتحان کا وقت آتا ہے، کوئی صاحب عقل اور صاحب ہوش آدمی کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ ہمارے اس عزیز پر، ہمارے اس بچے پر سے اس امتحان کو ٹال دے، یہ امتحان ہو ہی نہ۔ یہ دعا نہیں کرتے، بلکہ والدین، اعزاء و اقربا اور دوست و احباب یہی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ جو امتحان ہے اس امتحان میں ہمارے بچے کو کامیابی عطا فرما، اچھے نمبروں سے ہمارا بچہ کامیاب ہو۔ اور جب عام والدین جو ہیں وہ کبھی اپنے بچے کے لیے امتحان کے ٹل جانے کا یا ختم ہو جانے کا کبھی دعا نہیں کرتے، کبھی التجا نہیں کرتے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے یہ دعا کر سکتے تھے؟ جبکہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ رب العزت بڑا امتحان دیتا ہے، اور جتنا بڑا امتحان بندے کو دیتا ہے اتنی بڑی اس پر عطا کرتا ہے اور اتنا زیادہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے نواسے کے لیے، جس کو بیٹا کہا، جس کو اپنا پھول کہا، اس کے لیے یہ دعا کر سکتے تھے؟ نہیں، دعا کبھی یہ نہیں کی کہ یا اللہ اس امتحان کو ٹال دے۔ اگر امتحان کو ٹالنے کی دعا کرتے یقیناً یہ دعا قبول ہوتی۔ حضور علیہ السلام اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ضرور یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین اور اعزاء و اقرباء کو دیکھ لو کہ انہوں نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یہی دعا کی کہ یا اللہ حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آج کے دن ہمارے لیے یہی درس ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر امتحان بھیجے، آزمائش بھیجے، تو تمہیں اس میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شہدائے کرب و بلا، امام علی مقام اور آپ کے اعزاء و اقرباء اور رفقائے کار سے کما حق کو عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحیح معنوں میں محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو، اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔